اب بھی چاہتا ہے کہ ہم معاملات کو گفتگو کی طرف لے کے آئیں، اپنے معاملات کو کوآپریشن کی طرف لے کے آئیں، اور آج بھی ہمارا جو کوآپریشن کا رویہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس معاملے میں تعاون کرنے کو تیار ہیں، وہ ودرا نہیں کیا. یہ بالکل قمر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ پاکستان جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں قمر زمان صاحب آپ، کیونکہ پاکستان چاہتا ہے کہ خطے کے امن کو ترجیح دیتا ہے پاکستان. اس وقت پروگرام میں جنرل ٹائٹ پرویز مشرف صاحب سابق صدر پاکستان جوائن کر چکے ہیں. مشرف صاحب، بھارتی پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب پاکستان اب دے گا. حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے. پاک فوج کا کہنا ہے بھارت تیار رہے، جواب دیا جائے گا، اور اس بار جو جواب ہوگا وہ بڑا مختلف ہوگا. صحیح بات، دیٹ از ویری گڈ. کیونکہ ایک چیز میں سب کو بتا رہا ہوں کہ فورس کی اویلیبلٹی جو ہے وہ کافی نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بڑے ٹینک ہیں، گنے ہیں، ایئر ہے وغیرہ وغیرہ. یہ کافی نہیں ہے. اس کے علاوہ انٹینٹ ٹو یوز، یہ ہے اصل بات کہ ہمارا ارادہ پکا ہے، پختہ ہے کہ ہم وہ پوری طریقے سے اپنی طاقت آپ کے اوپر استعمال کریں گے. اب جو یہ بات ہوئی ہے یہاں این سی اے جو ملا ہے جہاں پرائم منسٹر ہیڈ دا میٹنگ، یہ بالکل انٹینٹ ٹو یوز ظاہر کرتا ہے، اور آئی مسٹ سے دیٹ از دا رائٹ ایکشن. مشرف صاحب، کارگل جنگ میں پاکستان نے بھارت کو ناکے چنے چبوا دیے تھے. آپ کی نظر میں جوابی وار کے طور پر پاکستان کی کیا بہتر حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ ابھی جی بالکل وہی اس کا جوابی حملہ ہونا چاہیے. جو بھی وہ کرتے ہیں اس کا جوابی حملہ ہونا چاہیے، اور اس سے زیادہ سخت ہونا چاہیے جتنا انہوں نے کیا ہے. یہ ہے انٹینٹ ٹو یوز دکھانا چاہیے، اور تاکہ وہ فیئر آف گاڈ ان کے وہ کہتے ہیں نا، وہ ڈالا جائے ان کے اندر. خالد صاحب، مشرف صاحب ساتھ موجود ہیں اور آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں مشرف صاحب سے. جی جنرل صاحب، میں خالد عظیم، میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا. آپ کو میں یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ کارگل کنفلکٹ کے دوران پاکستان نے اس وقت جو انٹروین کیا تھا، اس وقت کے طیاروں نے، بھارت کے طیارے آئے تھے یہاں پہ، اور پاکستان نے ایک طیارہ گرایا تھا، اور ان کا ایک پائلٹ ناچی کیتا جو ہے وہ ہماری گرفت میں تھا. تو ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اس کے حوالے سے بتائیں، اور اس وقت کیا حکمت عملی اختیار کی گئی تھی، اور کیا آج کی اس طرح سے میچنگ جواب دیا جا سکتا تھا؟ ہاں بالکل، اس وقت تو یہی تھا دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ریسپونڈ ارریسپیکٹو. کوئی بات اس میں شک شبہ ہے ہی نہیں کہ ہم نے ریسپونڈ کر جانا ہے. ہم کارگل میں ہیں، ہم بیٹھے، ہم 5 جگہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت تک تو جب ان کا جہاز آیا تھا اس وقت تک تو کارروائی کوئی ان کی طرف سے ہوئی بھی نہیں تھی. وہ ایئر کرافٹ انہوں نے لے آئے، ایل او سی کے پار لے آئے وہ اسے، اور ہم نے اس کو مار کے گرا دیا. ابھی بھی یہی ہونا چاہیے. اینی ون کمنگ اکراس، مار کے گراؤ، ختم کرو اسے. تو یہ صحیح حکمت عملی ہے. جب مشرف صاحب، ڈی جی آئی ایس پی نے بھارت کو چیلنج کیا ہے کہ 21 منٹ ذرا پاکستانی حدود میں رہ کر تو دکھائیں. ہاں صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، بالکل. دیکھیں وی آر ورتھ آر سالٹ. انشاءاللہ تعالی ہم ان کو پوری طریقے سے جواب دے سکتے ہیں، ناٹ اونلی آن گراؤنڈ بٹ آلسو ان دا ایئر. اور اس کے علاوہ ان کو ہر لحاظ سے وہ جو کہتے ہیں کہ ہم ان کے اندر جا کر انہیں ماریں گے، میں ہمیشہ کہتا ہوں اندر چھوڑو، آپ تو اندر آ کر مارو گے. ہم دائیں بائیں اور پیچھے سے بھی ماریں گے پوری طریقے سے. یہ فکر مت کریں آپ. یہ بات آپ کی سن رہے ہوں گے بھارتی، اور ان کے لیے بڑی بڑی تکلیف پہنچاتی ہے آپ کی باتیں. عامر لیاقت صاحب بھی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. عامر صاحب جی السلام علیکم. جنرل صاحب کی طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ہاں عامر، بہت بہتر، بہت بہتر. ہندوستان سے لڑنے کے لیے تیار. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. میں اصل میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا، تو میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، جب ہم بھارت گئے تھے آپ کے ساتھ میں گیا تھا، تو وہاں پر آپ سے جب یہ سوال کیا تھا ایک صحافی نے، برکھا دت نے کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ تو بڑی باتیں کرتے تھے کہ کارگل میں یہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، بھارت کے ساتھ یہ کر دیں گے.
اب تو آپ یہاں پر صدر مملکت کی حیثیت سے آئے, اب تو مذاکرات کے لیے آئے, تو مجھے آپ کو وہ جملہ آج بھی یاد ہے, آپ کاجو کھا رہے تھے اور کاجو کھاتے کھاتے آپ نے کہا تھا میں ابھی بھی پاکستانی فوج کا آرمی چیف ہوں اور پاکستانی آرمی انڈیا میں موجود ہے, دہلی میں موجود ہے, دیکھ لو میں یہاں بیٹھا ہوں. صحیح بات, صحیح, مطلب ڈرنا نہیں ہے ان سے. میں نے تو اصول میں نے بنایا ہوا ہے کہ اس سے انڈیا سے ڈرنا نہیں ہے. جو ہی آپ ڈریں گے وہ اور زیادہ چڑھتا رہے گا, سر پہ چڑھ کے بیٹھ جائے گا. تو بالکل وہ اسٹریٹجی اچھی نہیں ہے, ڈرنا بالکل نہیں ہے. اینٹ کا جواب آپ پتھر سے دیں اور تیار رہیں. لیکن معاف کیجیے گا مشرف صاحب, قطع کلامی کر رہی ہوں, لیکن جس طرح کے بوکھلاہٹ کا شکار اس وقت بھارت ہے, ہم تو ہنس رہے ہیں, ڈر تو یہاں دکھائی دے رہا ہے. ڈر, خوف, آپ جھنجھلاہٹ کہہ لیجیے, بوکھلاہٹ کہہ لیجیے, یہ تو بھارتیوں میں دکھائی دے رہا ہے. ہاں صحیح ہو. میں ایک بتاؤں آپ کو, بہت پرانا واقعہ 65 وار کا, جس میں میں تھا ادھر. میں آرمڈ ڈویژن کے اندر تھا اور ہم قصور سے روہی نالا کراس کر کے جانا تھا ہم نے. اور یہاں چکر یہ ہوا کہ ہمارا ایک ٹینک روہی نالا میں الٹ گیا برج پہ, تو وہ برج ناکارہ ہو گیا تھا. تو اس لیے پورا ہمارا آرمڈ ڈویژن, جو کہ ہزار گاڑیاں, ٹینک, گاڑیاں, گن, توپیں, سب وہاں کھلے میدان میں کھڑی ہوئی تھی اس ایریا میں, قصور اور اس کے درمیان میں, روہی نالے کے درمیان میں. تو وہ انڈین جہاز آیا کرتے تھے اور ہمارے جہاز جب آتے تھے وہ دم دبا کر بھاگتے تھے, دم دبا کر. میں لٹرلی کہہ رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ بعد میں یہ ہوا کہ جب بھی انڈین جہاز آتے تھے, ہم نیچے آرمی میں تھا, ظاہر ہے آرٹلری میں, ہم بھنگڑا ڈالتے تھے نیچے کہ ان کو آنے دو, ابھی ہمارے جہاز آنے والے ہیں تو ان کو سبق سکھائیں گے. تو ہم بھنگڑا نیچے ڈالتے تھے. تو یہ جذبہ تھا, ابھی بھی وہی جذبہ ہونا چاہیے. 65 کا جذبہ ابھی بھی ہونا چاہیے اور ہمیں پوری طاقت سے ان سے مقابلہ کے لیے تیار رہنا چاہیے. بالکل مشرف صاحب, یہ جذبہ یہ آج بھی پاکستانی قوم میں, پاک افواج کے ساتھ پوری کی پوری پاکستانی قوم موجود ہے. بھارت مسلسل جھوٹ بول رہا ہے, مسلسل پروپیگنڈا کر رہا ہے. جیسے ہی کوئی کارروائی, بزدلانہ کارروائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے بعد اعداد و شمار نمبرز خود دے رہا ہے, بے بنیاد الزامات لگا رہا ہے. پہلے 2016 والی وہ جو سرجیکل اسٹرائک کے دعوے, ببانگ دہل دعوے کیے جا رہے تھے, اس کے بعد بھی ان کو منہ کی کھانا پڑی تھی. سبق وبق نہیں سیکھا, پھر سے اپنی وہی پرانی کارروائیوں پر شروع ہو گیا ہے, پرانی اپنی باتوں پر شروع ہو گیا ہے. یہ ان کی عادت ہے, یہ عادت ہے ان کی جھوٹ بولنا, کیونکہ ان کے دماغ میں ایک سازش ہوتی ہے. اب اس وقت وہ سازش وہی پولیٹیکل سازش ہے کہ انہوں نے کانگریس پارٹی کو انڈرمائن کرنا ہے, کہ ہم نے پاکستان کو سبق سکھا دیا تو پبلک ووٹ انہیں ڈال دے گی. میرے خیال میں یہ بالکل صحیح نہیں ہے. وہ اصل میں کانگریس پارٹی اتنی زیادہ اوپر آ رہی ہے, وہاں وہ دونوں کانگریس پارٹی کے لیڈرز جو ہیں, راہل گاندھی اور سونیا گاندھی, وہ بہت پاپولر ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے جیتنے کے امکانات ہیں. تو اس لیے انہوں نے یہ کیا ہے کہ ان کو ہروایا جائے, ان کو انڈرمائن کیا جائے, اور خود وہ پورے ہندوستان کی پبلک میں نظر آئے کہ یہ بڑے دلیر, بہادر